تو آیت نمبر 109 میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ودّ کثیر، چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کسی طرح پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کفارا، کافر بنا کے، حسد من عند انفسہم، حسد ہے ان کے دلوں میں یا ان کے نفسوں میں، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا ان پر الحق، حق، فاعفو، پس معاف کر دو، وصفحوا، اور خیال نہ کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنے حکم کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اصل جو وہ ریزن ہے جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں حسد کی، وہ بتائی، اور کہا کہ ود کثیر، ود کہتے ہیں چاہنے کو، یعنی وہ چاہتے کیوں تھے ایسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کیوں کرتے تھے، کیوں چاہتے تھے، تو اور نگیٹو بات کیوں کرتے تھے آپ کے متعلق، اتنی تنقید کیوں کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے یہ علماء یہود کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں ایسے وہ آپ کو بھی بھٹکا دیں، جس طریقے سے وہ خود برائیوں کا شکار ہے آپ کو بھی کر دیں، جیسے وہ خود مغضوب اور برباد ہوئے ہیں آپ کو بھی کر دیں۔ یہی کچھ مشرکین مکہ چاہتے تھے، یہی کچھ یہود چاہتے تھے۔ اچھا ایسا کیوں چاہتا ہے بندہ، یہ کیا نفسیات ہوتی ہے؟ یہ نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو مطلب اگر ہم میں یہ برائی ہے تو وہ نمایاں نہ ہو، وہ سب برائی اچھی طرح پھیل جائے کہ وہ برا لگے ہی نہ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہم نے تو بربادی کر لی، اب تمہیں بھی برباد کریں گے۔ یہ چاہتے تھے وہ آپ سے کہ آپ بھی انہی کی طرح کفر اختیار کر لیں، آپ بھی انہی کی طرح مغضوب ہو جائیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور آپ بھی انہی کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل آپ پر نہ ہو۔ اسی لیے وہ آپ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ کیا کریں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ کیوں وہ چاہتے تھے آپ کے ساتھ ایسے، وہی بات ہے وہ پیچھے سے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ حسد من عند انفسہم، کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، آپ کے لیے حسد تھا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اگر کسی کے دل میں حسد ہوتا ہے تو کسی کو کیا پتہ، نہ ہی ہم کسی کا دل کنٹرول کر سکتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ حسد کرتے تھے، پکی بات ہے، یہاں کوئی وہ نہیں ہے کہ شک و شبہ والی بات نہیں ہے، کہ حسد کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ آپ کی بھی آخرت برباد کر دیں، آپ کو بھی انہی راستوں پہ لے آئیں۔ دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک دم کٹی بلی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سارے کی دم کٹ جائے تاکہ اس کا عیب چھپ جائے، ہے نا۔ اسی طرح جو ایک غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ہاں تو فلاں بھی تو کرتا ہے، تو فلاں نے بھی تو کیا، تاکہ وہ اس کا جو بری چیز ہے یا عیب ہے وہ چھپ جائے، کوئی اس کو برا نہ کہے۔ وہ کہتے ہیں نا حمام میں سارے وہ ہوتے ہیں، چاہتے ایک اگر بے لباس ہو تو سارے کہتے ہیں کہ ہو جائے تاکہ وہ کوئی بھی کسی کو برا نہ کہے، تو یہی معاملہ ہے۔ اور یہ کہ وہ چاہتے کیا تھے، یہ سب کچھ حسد ان کا کیسے وہ ہو گیا، جب ان پر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کیا ہو گیا، تبینہ ہو گیا، واضح ہو گیا کیا چیز، حق کیا ہوتا ہے، دیکھیں جو حقیقت ہوتی ہے وہ حق ہوتا ہے، حق سچ، سچی بات ہے، حق ہوتی ہے، حق کیا ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ تو وہ جب ان پہ حقیقت کھل گئی کہ اب رسول اور نبی یہی ہیں، اور یہ کہ ہم سے یہ امت مسلمہ کا ٹائٹل چھین لیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم برباد ہو گئے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کو بھی برباد کر دیں، کس وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اچھا اب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فاعفو، معاف کر دو، وصفحوا، اگنور کر دو، خیال نہ کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنا حکم لے آئے۔ کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ وہی جیسے میں پہلے بھی بات کر رہے تھے ہم، کہ کسی کے دل میں کیا ہے ایک تو پتہ نہیں چل سکتا، اور اگر چل بھی جائے تو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ بھئی ہم تو نہیں کسی کے دل کو بدل سکتے، نہ کسی کے دماغ کو بدل سکتے ہیں، کس کو بدل سکتے ہیں، کس کو بدل سکتے ہیں؟ یہ سوال خود سے کریں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔
اپنے خیالات کو بدل سکتے ہیں، اپنے دماغ کو بدل سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہر وقت کہیں اچھا وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ مجھے یوں کرتا ہے، دیکھو پھر اس کی حسد کی وجہ یہ ہو گیا، پھر وہ چھوڑ دیں یہ سب. کیوں؟ کیونکہ اس کے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ 2 ٹپس دی ہیں. کیا دی ہیں؟ فاعفو واصفحوا، معاف کر دیں. یہ نہیں کہا بھول جائیں. بعض سم ٹائمز انسان بھولتا نہیں ہے، وقت لگتا ہے بھولنے میں، بھول بھی جاتا ہے، وقت لگتا ہے، لیکن کیا کہا ہے؟ معاف کر دیں. اب سم ٹائمز معافی بھی مشکل لگ رہی ہوتی ہے کہ کیسے جو مرضی کوئی کرے اس کو، لیکن نہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر معاف کر دیں. بھلے پھر یہ سننا پڑے کہ جی وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہاں وہ شاید ہم حق پر تھے اور وہ غلط تھے اس لیے معافی مانگی یا کچھ. کوئی بات نہیں. جب اب دنیا کی اپنے لیے اتنی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کے لیے سنتے ہیں، اللہ کی خاطر بھی سن لیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں نا. تو اللہ یہ 2 ٹپس دے رہے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاعفو، معاف کر دو، واصفحوا، اور اگنور کرو، جانے دو. دیکھیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پکا پتہ تھا، وہ تو کوئی شک کی بات ہی نہیں تھی، خود اللہ تعالیٰ نے کنفرم کیا کہ ان کو حسد ہے. تو لیکن آپ کیا کرتے؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے آج سے تمہارے دل میں ایسے نیگیٹو تھاٹس نہ آئیں. تو وہ تو پھر بھی آتے. کسی کا دل اور دماغ تو ہمارے کنٹرول، اور کسی کا دل، دماغ اور زبان ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہو سکتا. ہمارے کنٹرول میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا دل، ہمارا دماغ اور ہماری زبان، یہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور اگر کوئی حسد کر رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اچھا پھر کوئی کر رہا ہے حسد تو کیا کریں؟ تو دیکھیں، نہ مقابلہ نہ جواب. نہ مقابلہ کریں کیونکہ پھر اسی سطح پہ اترنا پڑے گا. جواب دیں گے تو اسی سطح پر اترنا پڑے گا. نہ شرمندہ کریں اور نہ احساس دلائیں. اگنور کریں، جسٹ اگنور. اور بلکہ بات ختم کر دیں، مٹا دیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ اس پہ فائز تھے. تو آپ کا اخلاق تو سبحان اللہ قرآن تھا. تو آپ جو ہے آپ کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ اپنا جو ہے ان کے ساتھ کیا کریں؟ معاف کر دیں اور اگنور کریں. تو کیونکہ جو سکھانے والا ہوتا ہے، جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ اپنے دل میں اگر حسد رکھتے، دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب بھی کوئی نیگیٹیوٹی ہو، دل میں ہو یا دماغ میں ہو یا خیالات میں ہو، تو بندہ پازیٹیو کام نہیں کر سکتا، کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتا، خاص طور پر پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کر سکتا. اسی لیے معاملے کو جانے دیں، ختم کریں. خود چاہے آگے بڑھنا پڑے، چاہے 2 باتیں سننی پڑیں کہ تم غلط تھے اس لیے تم نے معافی مانگی، کوئی بات نہیں، لیکن اپنا معاملہ ٹھیک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوئی ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ملی ہوئی تھی، اور انہی کا ہی وہی جو ہے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہے نا. تو جو بھی کوئی داعی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جو سوسائٹی کے انفلوئنشل لوگ ہیں، اگر وہ کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، کچھ وہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر ان چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. انسان ہے، دکھ تو ہوگا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو، آپ پورے قرآن میں یہی پڑھیں گے، تسلی دیتے تھے اللہ تعالیٰ کہ آپ سے پہلے نبیوں سے بھی یہی ہوا ہے. اور دیکھیں یہاں 2 ٹپس دے گئی ہیں کہ اس وقت ان کو اگنور کرو، کیونکہ یہ لازم تھا، سکھانے والے کی یہ لازم ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بتایا گیا. تو اللہ کیا فیصلہ لے آئے تھے پھر وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ لے آئے تھے. دیکھیں زیادہ تر اس وقت مدینہ میں یہود نے تنگ کیا ہوا تھا نا، تو یہود کے جو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، میں نے آپ کو 3 قبیلے بتائے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا، اور بنو قریظہ کو کہ بہت سے 500-600 سے بھی اوپر لوگ قتل کر دیے گئے تھے. اور وہ بعد میں آپ پڑھیں گے کہ کیوں قتل کیا گیا تھا، ان کی کیا شرارت تھی، ان کی کیا غداری تھی، جس کی وجہ سے وہ اس انجام سے 2-4 ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہیں لے آتا نا، تم ان کے چھوڑ دو، ان کو اگنور کر دو، جانے دو، ٹھیک ہے، ان پہ وقت ضائع مت کرو.
کیونکہ یہ وقت کا زیان ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح کرنا پھر کیا ہوتا ہے، وقت کا زیان ہوتا ہے، انسان وقت ضائع کرتا ہے. تو وقت تو بہت قیمتی چیز ہے. اس کام میں آپ بہت پازیٹیو، بہت کام کی کوئی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 باتیں بتائی ہیں، فاعفوا واصفحوا، اور یہی جو ہے ہمیں بھی کرنی ہے کہ اگر کوئی حسد کر رہا ہے، اول تو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کیا پتہ کسی کا، ہم تو کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے، دلوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں. اور کوئی ہم پہ اگر الزام لگا رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، تو بھی اس کے لیے بھی یہی 2 ٹپس ہے کہ فاعفوا واصفحوا. آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہو جائیں، نہیں کریں. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد شیطانی عمل ہے، شیطان نے کیا تھا سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے. تو چھوڑ دیں حسد کرنا، اللہ کے اس پہ راضی ہو جائیں تقسیم پہ. اگر کر رہے ہیں سچ مچ میں تو چھوڑ دیں، اور اگر نہیں کر رہے تو کہنے دیں. اس کے لیے پھر وہی 2 کام کریں کہ فاعفوا واصفحوا. اگنور کریں، جانے دیں، نہ چھیڑیں، نہ ان پہ اپنا وقت برباد کریں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں.